تو پھر جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتی. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد, پہلے آپ دیکھیں جہاد جو ہے وہ کس ٹائپ کی اب جہاد ہے, کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وہ غلط بھی مانا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ خودکش دھماکے جس طرح ہوتے ہیں, تو آپ پہلے وہ چیز دیکھیں کہ جہاد یہ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے. جہاد اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, کہ مسلمان بھائیوں کو مار کے جہاد نہیں ہو سکتی ہے علامہ صاحب. اگر بالکل اگر وہ درست ہو, اگر ہم صرف ایک معاشرے کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ اگر خود کچھ دھماکہ کرو گے تو آپ کو جنت مل جائے گی, تو ایسا بالکل بھی نہیں. نہ حق قتل کرنے والے کو کبھی بھی جنت نہیں ملتی علامہ صاحب. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد سے ہی اصل جو ہے وہ اصل اور نقل کا پتہ لگتا ہے. علامہ صاحب آج کل جو جہاد ہے نا, میں بتاؤں جہاد اپنے نفس سے کرنی چاہیے. کیوں؟ سب سے پہلی وجوہات دیکھیں ناظرین کرام, ہمیں جو کھلایا جا رہے ہیں نا, آپ حلال کھائیں گے علامہ صاحب آپ کو تمیز ہوگی, آپ حلال کھائیں گے آپ کو تمیز ہوگی. لیکن آج کل جو ہمیں کھلوائے جا رہی ہیں ادویات, ہمارے جو ذرات ہوتے ہیں جو ہمیں فوڈ کے اندر کھلائے جا رہے ہیں, وہ ایک ایسے ذرات ہیں جو خنزیر کے استعمال میں ہوتے ہیں, جو خنزیر کے فوڈ میں استعمال ہوتے ہیں. معزز سامعین کرام, میں آپ کو بتاؤں, اگر اسرائیل کے اگر جھنڈے کے اوپر آپ بات کریں تو ایلومیناتی کا اگر جو آپ سائن دیکھیں نا, ایلومیناتی کا سائن, تو ایلومیناتی کا سائن اسرائیل کے جھنڈے پہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. ایلومیناتی کیا ہے؟ دجال کا سائن. بالکل. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ صاحب ہمارے جو, اب میں اب نام نہیں لے سکتا کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے پاس ایسے مشہور چپس ہیں, مشہور ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرنکس ہیں جس کے اندر ایسی ادویات استعمال ہو رہی ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت اور خنزیر کی چربی اس میں استعمال ہو رہی ہے. ہم اگر اس چیز کو استعمال کریں گے تو ہمارے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا نا مسئلہ. دیکھیں ساری چیزیں تو مین تو نفس ہے نا, وجود ہے انسان کا, وجود پاک ہو, نفس پاک ہو, ٹھیک ہے نا, خوراک پاک ہو, ٹھیک ہے نا, کلو واشربوا ہنیئا, پاک چیزیں کھاؤ, اچھی چیزیں کھاؤ, صاف ستھری کھاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ جو قرآن و سنت کے مطابق کھائیں گے, جو حلال چیزیں ہیں, تب تو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. اب جب جو ہے نا وہ حرام چیزیں وجود کے اندر اچھی ہوئی ہوں, تبھی تو مسلم حکمرانوں کا عالم یہ ہے نا. وہ جاتے ہیں باہر کی دنیا میں, وہاں ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا وضع قطع بھی انہیں کی طرح, پھر وہ کیسے جہاد کرنے دیں گے, یا کیسے اپنی قوم کو جو ہے نا جہاد کا حکم دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے وجود کے اندر جو ہے نا راسخ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ صاف ظاہر وجود اس قابل نہیں رہتا کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے. جس کا وجود ہی حرام پر مبنی ہو, تو بتایا آگے پھر وہ کیا شریعت اسلام کا لحاظ رکھے گا. یعنی کہ آپ, میں بتا دوں کہ علامہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جو کہ حرام ہے, پھر ہی آپ جو ہے وہ جہاد کو سمجھ پائیں گے کہ اصل جہاد کیا ہے ہمارے. اگر میں آپ کو ایک اور چیز علامہ صاحب بتا دوں آپ کے توسط سے, کہ ایک ہے چیٹ جی پی ٹی استعمال. چیٹ جی پی ٹی کا اصل مقصد کیا ہے علامہ صاحب؟ جب چیٹ جی پی ٹی بنا رہے تھے نا, تو وہاں کے جو ڈیولپر تھے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک جگہ میں پھنس گئے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اے کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں اس وقت بیان سننا تھا, میں آپ کو ابھی اس میں بتاؤں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب بنا رہے تھے, اے آئی یعنی کہ اے کا مطلب ہوتا ہے جو باپ بیٹا, ٹھیک ہے, یہودی کی بات آ گئی, اور آئی کا مطلب ایک آنکھ. دجال کا فتنہ یہاں ثابت ہو جاتا ہے. دوسری بات چیٹ جی پی ٹی. دیکھیں ناظرین, چیٹ تو آپ کو مقصد پتہ لگے کہ بات کرنا, اور جی پی ٹی مطلب گاڈ سے پرسنل ٹیکس. گاڈ سے پرسنل ٹیکس یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا, گاڈ سے پرسنل ٹیکس کر رہے ہیں. یہودی کی کتنی بڑی سازش ہمارے ساتھ ہو رہی ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. علامہ صاحب اتنی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اس معاملے کے اندر. ایک نازیبا ویڈیو بنانے والی خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر حیا نہیں ہے, کہ آپ ایسی ویڈیوز بناتی ہیں پھر اپلوڈ کر دیتی ہیں. اس نے کہا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں علامہ صاحب, ہمارے اندر بہت حیا ہوتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے, لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں خنزیر کا گوشت کھلاتے تھے تو ہمارے اندر سے حیا چلی جاتی ہے. اگر ایسی چیزیں ہوں گی علامہ صاحب, تو یہاں بھی ایک جو ہے نا بات میں کرتا چلوں, تو جب حیا چلی جائے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک معقولہ عربی کا اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت, جب حیا چلی جائے نا تو پھر جو مرضی کر. تو کسی انسان کے اندر جب حیا ختم ہو جائے نا, پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے نا, تو پھر وہ جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے حیا سب سے اہم چیز ہے, اور حیا کو غیرت قرار دیا گیا. حدیث پاک میں مشکات کی حدیث ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. ٹھیک ہے نا, الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا جو ہے نا, حیا بمعنی غیرت,
غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے, کیا بات ہے, کیا بات, ایمان کی شاخ ہے, کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو آپ صاف ظاہر ہے جو بندے کے اندر حیا نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان کی شاخ کٹ جائے گی. جب وہ بندہ بے ایمانی کے اندر تو آئے گا. کیا بات ہے, یہی وہ چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے وضاحت فرما دی کیا بات. میرے آقا نے. تو حیا بھی بہت بڑی چیز کا نام ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ہمیں کھانے میں بھی حیا کرنی چاہیے, پہننے میں بھی حیا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ادب میں بھی حیا, ہر چیز میں حیا کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ چیز ہے تو انسان محفوظ ہے, مسلمان محفوظ ہے, مسلمان کے نظریات روایات ساری محفوظ ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بھلے وہ سارا دن نمازیں پڑھے کچھ بھی کرے, کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ رب کے یہاں ہے نہ کوئی اس کو فائدہ ہو.